بھونچال کی سی کیفیت ہے، وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ سوشل میڈیا میں جس قسم کے ٹرینڈز چل رہے ہیں اور کئی ایک ویڈیوز دھمکی امیز سامنے آ رہی ہیں، تو میں چاہ رہا تھا کہ اس حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے سارا مقدمہ رکھا جائے اور جو دونوں طرف کی ایکسٹریمز ہیں انہیں ایڈریس کیا جائے۔ سب سے پہلے تو میں ایک جنرل ورڈکٹ دوں گا اس فیصلے کے اوپر کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ آئین کی روح سے بھی، قرآن و سنت کی روح سے بھی انتہائی مبہم، ادھورا بلکہ گمراہ کن فیصلہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اس کی بنیاد کے اوپر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف مذہبی کارڈ کو یوز کرنا اور انہیں قتل کی دھمکیاں دینا، یہ بھی قرآن و سنت کے منافی ہے، جو ہمیں سوشل میڈیا پہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ علماء کرام کا جو غصہ ہے وہ بالکل حق بجانب ہے، اور اکثر علماء نے بڑی ڈیسنٹ گفتگو کی ہے، انہوں نے علمی طریقے سے اپنے معاملات کو سامنے رکھا ہے۔ لیکن چند ایک علماء ایسے ہیں جنہوں نے ڈائریکٹلی دھمکیاں دی ہیں قتل کی، اور بعض نے انڈائریکٹلی اور مذہبی کارڈ کے طور پر اسے استعمال کیا، بعض مذہبی جماعتوں نے بھی اور بعض سیاسی جماعتوں نے بھی۔ اور اس میں سب سے زیادہ سخت زبان جو ہے وہ ہمارے ایک پنڈی کے مفتی صاحب ہیں بریلوی مکتب کے، انہوں نے استعمال کی، جن کا اپنا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ ممتاز قادری کو موٹیویٹ کرنے والا شخص وہی تھا، اور جب اس نے سلمان تاثیر کی ایگزیکیوشن کر دی تو اس کے بعد اس نے خود عدالت میں ایفیڈیوٹ جمع کروایا کہ جی میرا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو صحیح نہیں سمجھتا۔ حالانکہ اس کی ویڈیوز موجود ہیں، جس میں ایک ویڈیو میں تو اس نے اپنی پگڑی بھی اس طریقے سے سر ہلایا کہ اٹھا کے نیچے پھینکی ہے۔ تو یہ سب کے سب لوگ بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے کہ دنیاوی مفاد کی خاطر، اپنے مکتب فکر کی ترویج کی خاطر، اپنی گدی کو بچانے کی خاطر ختم نبوت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ادروائز انہیں ختم نبوت کی کاز کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور ویسے بھی میں تو یہ ختم نبوت کی جتنی تحریکیں ہیں انہیں ختم نبوت تحریکیں سرے سے مانتا ہی نہیں ہوں، یہ اینٹی قادیانی تحریکیں ہیں۔ اگر ختم نبوت تحریکیں ہوتی تو چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ اور جو ان کے بزرگوں نے گستاخانہ باتیں رسول اللہ کی شان میں کی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے خلاف بھی یہ اسی طریقے سے ویلاگز بناتے، اکٹھے ہو جاتے اور دھمکیاں لگاتے اپنے ان بزرگوں کو جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، اگر انہوں نے یہ لکھی ہیں، اور اگر انہوں نے نہیں لکھی تو ان کے نام کے اوپر جو پرنٹنگ پریس ہیں انہیں دھمکیاں لگاتے، لیکن وہاں یہ بالکل خاموش ہے۔ یہ ان کی منافقت اور دو نمبری ہے۔ انشاءاللہ میں آج تو مجھے موقع ملا ہے، میں پھر سے اسے ہائی لائٹ کروں گا، اس سے بہتر کوئی موقع نہیں ہے کہ اگر ختم نبوت کے حوالے سے مسلمانوں کے مکاتب فکر کے علماء میں اگر کوئی درد پیدا ہوا ہے تو ایک پازیٹیو جذبہ ہے، اسے ہم انشاءاللہ تعالی یوز کر کے اصل مجرمین تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ وہ مجرمین کون ہیں کہ جن کے عقائد اور نظریات کی بنیاد کے اوپر غلام احمد قادیانی دجال نے جھوٹا دعوی نبوت کیا۔ اس کے پیچھے کون ہے؟ یہ اس چور کا جو کھرا ہے نا، وہ انہی سارے فرقوں کے بزرگوں کے ہاں نکلتا ہے، اس لیے ان معاملات میں یہ خاموش ہے۔ لہٰذا میں تو ان کی کسی قسم کی ختم نبوت کے حوالے سے ایکٹیویٹی کو بالکل اخلاص کے اوپر مبنی نہیں سمجھتا۔ یہ اینٹی قادیانی تحریکیں ہیں، سارے کے سارے لوگ اینٹی قادیانی ہیں، ختم نبوت پہ یہ کام کر ہی نہیں سکتے۔ ایون جن کے بزرگوں نے بھی کوئی کام نہیں ڈالا نا اس حوالے سے، وہ بھی نہیں بولتے کیونکہ انہیں خطرہ ہے کہ دوسرا فرقہ ہمارے خلاف ہو جائے گا، اور ہمارا جہاد تو اصل میں ہے انجینئر صاحب کے خلاف کھڑا ہونا۔ تو دیکھیں انہوں نے مجھے کس طریقے سے ونریبل کیا، میرے نام میں مرزا آتا تھا اور انہوں نے کئی سالوں تک یہ مہم چلائی، حتیٰ کہ میں نے ان کا زخم چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ اتنا چھیلا کہ آج یہ بیک فٹ پہ چلے گئے۔
اب کوئی تازہ بندہ یہ بات نہیں کرتا کہ انجینئر صاحب قادیانی ہیں یا قادیانی نواز ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ وہ پہ جائے گا تھوڑے بزرگان ہوئے پہ گیا جائے. ہاں پہ گیا جائے تھوڑے پیوما پیرانو سار نکلو باہر. اسی پھر بھی نوکری ادا کر دے پہ، اسی پھر بھی نوکری ادا کر دے پہ. مرزے دیکھ رہا تھوڑے پیو نے کرنی آنے نکلو باہر. سٹیج پر بیٹھنے والے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، مجھے بتائیں یہ کام ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تماشا کرتے ہو، پھر کہتے ہیں مسلک کا کام نہیں ہوتا. مسلک والوں کو تم خود رگڑتے ہو. اور جرا تواڈے پیوانوں پہ گیا ہوں تسی چوپ بیٹھے ہو اور نکلو باہر. تو میں تمہیں دس دیواں جو بھی ختم نبوت کی کاز کے خلاف اس طریقے سے آواز بلند کرے گا، چشتی دجال کا ماننے والا یا تھانوی دجال کا ماننے والا یا غلام احمد قادیانی دجال کا ماننے والا، میں نے اس کا کوئی بابا نہیں چھوڑنا. اگو لے کے پیچھے تک سارے پون کے رکھ دینے. دیکھیں کس طرح یہ سہمے بیٹھے ہیں. بڑا بڑا وقت آیا جے نہ ہوتے. یقین کرو مولوی جن سے اسٹیبلشمنٹ ڈرتی تھی، عدلیہ کے ججز ڈرتے تھے، آج ہم سے جو ہے وہ بھیک مانگ رہے ہیں کہ انجینئر صاحب ہمارے بزرگوں کو گستاخ رسول نہ کہا کریں. واہ واہ، تم پوری دنیا کو گستاخ رسول کہو، اس کے اوپر چندے بٹورو، بزرگیاں ویل کرو، اور یہ سلسلہ تمہارا تھمنے کو نہ آئے. آج اسی ڈاکٹرن کے اوپر جب ہم نے تمہاری گستاخیاں ہائی لائٹ کی ہیں تو اب تمہیں یہ برا لگ رہا ہے. اگر تم واقعی رسول اللہ کے ساتھ مخلص ہوتے نا تو میرے ساتھ آ کے کھڑے ہوتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھو تم نے اور تمہارے بزرگوں نے غداری کی. 1200 سال میں جتنی عزت اویل کی تھی تم لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کو بیچ کر، مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر دیوبند میں، بریلی میں، اجمیر میں، بغداد میں لوگوں کو جا کے پھینکا. چندے بٹورے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جائیدادیں بنا لی، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے غداری کی تم لوگوں نے. تو دیکھو پھر اللہ تعالیٰ نے تم سے کیسا بدلہ اتارا ہے کہ 1200 سال میں جو تم لوگوں نے عزت اویل کی تھی، اللہ تعالیٰ نے 12 سال کے اندر کتے کی طرح تمہاری مٹی پلیت کروا دی ہے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں.